حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھے پھر کیا کرے؟ 7 بار پڑھے سورت قل ہو اللہ، 7 بار پڑھے سورت فلق اور 7 بار پڑھے سورت ناس۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہر برائی سے محفوظ رکھیں گے۔ برائی سے مراد نفس اور شیطان کی برائی، جادو جنات کی برائی، نظر بد اور حادثوں کی برائی، کسی دشمن کا برا اس سے سلوک، کسی دشمن نے اس کے لیے برا چاہا ہو، برا سوچا ہو، برا لکھا ہو، کوئی دشمن حاسد اس کے لیے برائی کا فیصلہ کر چکا ہو، کوئی حاسد دشمن شر پسند اس کے لیے برائی کے منصوبے کر رہا ہو، اور میں سب ختم۔ یہ اندیکھا جہان ہے۔ میں مصر میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مزار میں بیٹھا تھا، خاموش، بہت بڑا مقبرہ تھا، وہ زیادہ مجمع نہیں تھا، چند لوگ تھے، خاموش بیٹھا، میں شیخ کو اعمال کے ہدیے پیش کر رہا تھا، تو زندگی کا ایک نظام ایسے سامنے آیا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام اصل ادریس تھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کیا انسان۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اندیکھی دنیا کا، اندیکھے جہان کا، جس طرح میں یہ تعویذ کی بات کر رہا ہوں، جنتی تعویذ، کہ یہ ایک اندیکھی دنیا ہے، اندیکھا جہان ہے، یہ جنتی تعویذ۔ میں ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان، امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ اصل مصر کے نہیں تھے، سفر کرتے زندگی کا ایک سفر گزرا، مصر تشریف لائے۔ جب مصر میں تشریف لائے تو وہاں بڑے بڑے صاحب علم اور بھی تھے، ان کی شہرت ہوئی اور ان کا ایک نظام چلا اور لوگوں میں عزت، عظمت، وقار اور شان و شوکت ہوئی، لوگ حیران تھے یہ کون ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں لوگوں کا ہجوم اور مجمع بڑھنے لگا۔ وقت کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ کوئی درویش آئے ہیں، صاحب علم ہے، اور ان کی طرف لوگوں کا بہت رجوع ہے۔ تو وقت کا بادشاہ بھی بھیس بدل کر آپ کی محفل میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس درویش کے دل میں کشف ڈالا، آپ نے خلیفہ وقت کی عزت احترام کرنے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کو تذلیل نہ دو، ذلیل نہ کرو، اور اس کے محاسن یعنی اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کے خامیوں کو بیان نہ کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا۔ یہ آپ نے مضمون بیان کرنا شروع کر دیا اور بہت تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے تھے، اگر آج وہ بادشاہ میرے سامنے ہوتا اور بھیس بدل کے بھی آتا تو میں اس کو کہتا، دیکھ میں یہ فضائل اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ تو آیا ہے اور تجھ سے مجھے کوئی غرض ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یا تجھ سے کوئی عطا اور عنایت کی توقع ہے، نہیں، بلکہ اس لیے آج اس بادشاہ سے میں کہتا یہ میرا منصب فرضی ہے، یہ فرض منصبی ہے کہ لوگ تجھے ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں، اور زندگی کا انہوں نے ایک دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق بولو، اور وہ حق کیا ہے؟ پہلے حق کی تحقیق کرو کہ حق ہے بھی صحیح، اور میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں بادشاہ کا احترام کرو، تمہیں میں سے اللہ نے انہیں کو چنا ہے اور انہی کا احترام ہے اور انہی کی عزت ہے۔ یہ مضمون بیان کرتے رہے، آخرکار دعا فرمائی، لوگ جانے لگے، تو آپ سے مصافحہ فرمایا۔ مصافحے کے بعد جب بادشاہ کا وقت آیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، جب لوگ چلے گئے، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جب آپ محفل میں آئے تھے تو آپ کے دائیں بائیں ایک درود پاک کا نور تھا، وہ مجھے نظر آئے۔ دیکھیں، ہر خوشبو کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، سندل کی خوشبو ہے، چمبیلی ہے، فواکہ ہے، عود ہے، شمامت العنبر ہے، مشک ہے۔ خوشبو کہتے ہیں، عام خوشبو ہے، لیکن ہر خوشبو کی تو اپنی خوشبو ہے، ہر عطر کی اپنی خوشبو ہے۔
اسی طرح ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے، درود پاک کی اپنی ہے، ذکر کی اپنی ہے، کلمے کی، اخلاص کی، قل ہو اللہ کی. آج ہماری صورت قل ہو اللہ کی ہے، جو 10 صورتیں 10 راز آپ ہنج قل ہو اللہ کو بیان کر رہے ہیں. ہر عمل کی اپنی خوشبو ہے. فرمایا آپ کے ارد گرد میں نے خوشبو سنا تھا کہ جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ بہت درود پاک پڑھتا ہے. سنا تھا، اور اس درود پاک کا نور اس کے اندر رگ رگ میں موجود ہے. کہا جب آپ آئے تو فوراً میں نے محسوس کیا کہ اتنا زیادہ نور تو اس بادشاہ کا ہی ہو سکتا ہے. وہ بھیس بدل کے میری محفل میں آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس مضمون کو آج آپ کے سامنے بیان کروں. اس نے کہا کوئی عطا عنایت؟ فرمایا ایک عطا عنایت چاہیے. کہا ضرور پورا کروں گا. کہا کہ مجھے آخری وقت میں کلمہ دے دو. وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے لینے آیا ہوں. تو کہا پھر منگتا دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود منگتا ہے، مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو آخری وقت میں کلمہ چاہیے. اگر یہ عطا عنایت کرنی ہے تو مجھے دے دے. یہ کائنات سربستہ رازوں میں ہے. اس کے راز فقیروں اور درویشوں کے ساتھ یہ راز موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے. کون فی دنیا غریباً، دنیا میں ایسے چل تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، اور اسی طرح زندگی کا سفر طے کر کے چلا جائے. یہ جو نقش آپ کے سامنے میں نے اس روحانی محفل میں اتوار کو تھی، یہ جو نقش میں نے جنتی نقش، پہلے بھی ہم نے اس کو ابگری میگزین میں چھاپا ہے، 2013 میں چھاپا ہے، پھر چھپا ہے. اس کو تفصیل سے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں. بہت طاقتور چیز ہے، بہت کمال چیز ہے. ابھی 2-4 دن پہلے میں ایک جگہ اندرون شہر میں افسوس کرنے گیا ایک فوتیدگی پہ. جب وقت ملتا ہے ضرور جاتا ہوں. شادیوں خوشیوں پہ نہ جاؤں، لیکن جہاں جاتا ہوں نہ جا سکوں، مجبوری ہوتی ہے. تو وہاں چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا، تو ایک صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک دم ہے، اور وہ بیماریوں پہ، تکلیفوں پہ یا دم کرتے ہیں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ آج تک کسی کو دیتے نہیں. کہنے لگا تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے کسی نے یہ بخشا تھا، یہ عطا کیا تھا، اور میں لوگوں کو دم کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا کسی کو دیتے نہیں ہیں. اور یہ عام ریت روایت ہے، یہ عام نظام ہے کہ کسی کو نہ دیا جائے. عام ریت روایت ہے. مجھے حکم نہیں کسی اور کو دینا. اگر جس نے آپ کو دیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آگے کسی کو نہ دینا، تو یہ تو خیر امت کی آخری طبقے تک تو نہیں چلے گی، آخری انسان تک تو یہ خیر نہیں چلے گی. پھر یہ خیر تو یہیں کہ یہیں دفن ہو جائے گی. میرے حضور، میرے کملی والے، اگر خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیر پہنچائی ہے. اور میرے حضور نے اس خیر کو آگے چلایا ہے تو امت اور انسانیت کو یہ خیریں دی ہیں. آج وہ راز ہمارے سامنے راز نہیں رہی. پھر اسی طرح آل رسول نے، اصحاب رسول نے، محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین نے اس راز اور خیر کو آگے سے آگے بڑھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ وعدے، یہ عطائیں، یہ بخشش یہ ملتی رہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. دیکھیں، وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی. پھر لفظ سنیں، وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے، پر وحی کی برکات قیامت تک چلے گی. اور قیامت تک وحی کی برکات زندہ اور تابندہ رہیں گی. ان وحی کی برکات میں ایک یہ تعویذ بھی ہے، ایک یہ نقش بھی ہے. ان وحی کی برکات میں، جیسے وحی کی برکات میں سورۃ اخلاص ہے. میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کے کئی عمل بتائے، بہت دنیا کرتی ہے. 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے. جتنا بھی کوئی پریشان ہے اولاد کی طرف سے،
میں نے اس کو بہت تجربے کیے اور بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ جس کی اولاد اس کے حق میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے اور اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، اولاد کے معاملے میں وہ تھک چکا ہے، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضور کو ہدیہ کرے اور ان کو عرض کر کے حضور توجہ فرمائے، دعا فرمائے، توجہ فرمائے، دعا فرمائے، ایسا کہنا شرک نہیں ہے، ایسا کہنا گناہ نہیں ہے، دعا فرمائے، توجہ فرمائے۔ اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر اپنے درہ فاروقی، جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس سے ٹھیک کریں۔ میرے پاس کئی واقعات آئے کہ بچہ رات کو، جوان رات کو چیخنے لگا، ہائے ہائے کوئی چیز مجھے مار رہی، کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی چیز ہے ایسے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانتا۔ واقعات ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ارواح ہوتی ہیں، یہ بھی اب لاہوتی نظام بتا رہا ہوں، یہ بھی مالکوتی نظام بتا رہا ہوں۔ یہ جو ارواح ہوتی ہیں، ان کو جب اعمال کا ہدیہ اعمال کا ہدیہ دیا جائے، ارواح کو خوش ہوتی ہے۔